پاکستان میں عمران خان اب وزیر اعظم نہیں رہے، مگر وزارت عظمیٰ سے جانے کے بعد بھی وہ یو ٹرن لے رہے ہیں۔ جو ہی وہ وزارت عظمیٰ سے باہر گئے تو انہوں نے اور ان کی پارٹی نے فوج کے خلاف اور امریکہ کے خلاف بہت زیادہ بیان بازی شروع کر دی، اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ کے خلاف بھی۔ اب یوں لگتا ہے کہ دھیرے دھیرے وہ واپس آ رہے ہیں، یعنی یو ٹرن لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فوج کو کچھ نہیں کہنا، اور انہوں نے ڈیموکریٹ کی کانگریس وومن سے بھی ملاقات کی، الہان عمر سے بھی ملاقات کی، وہ بھی شاید بیانیہ یو ٹرن کا شکار ہو جائے۔ اس سب پہ گفتگو ہوگی آج بیرسٹر عثمان علی صاحب کے ساتھ ان کے شو گفتگو میں، اور آغاز ہم کریں گے قومی سلامتی کے اجلاس کے حوالے سے۔ عثمان صاحب خوش آمدید۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت ساری باتیں ہیں لیکن ہم آغاز کرتے ہیں۔ قومی سلامتی کا اجلاس ہوا جس میں جنرل باجوہ بھی تشریف رکھتے تھے اور بھی سینئر منسٹرز تھے، پرائم منسٹر شہباز شریف کی موجودگی میں، اور انہوں نے کہہ دیا کہ جناب یہ تو کوئی سازش ہی نہیں تھی۔ تو اس سے بات چیت شروع کیجئے، بتائیے یہ کیا ہے؟ جی شکریہ طاہر صاحب۔ دیکھیں، یہ قومی سلامتی کونسل کا ایک پہلے بھی اجلاس ہوا تھا اور انہوں نے بھی ایگزیکٹلی یہی بات کی تھی جو آج انہوں نے کہی ہے کہ بھئی اس قسم کی کوئی کانسپریسی نہیں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مراسلہ تھا اور اس کے بیس پہ انہوں نے اتنا بڑا ہوا کھڑا کیا ہے۔ لیکن پرابلم کہاں پہ ہے؟ دیکھیں، اس کے پاس کارکردگی دکھانے کو تو کچھ تھی نہیں جب اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے، اور یہ کافی عرصے سے، یہ کوئی ایک دو مہینے کی کہانی نہیں ہے، یہ کب سے یہ چیز چلی آ رہی تھی۔ جب پی ڈی ایم بنی تو ان کا یہ تھا کہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دیں گے، پیپلز پارٹی کا یہ موقف تھا کہ نہیں، پراپرلی کانسٹیٹیوشنل طریقے سے ایک عدم اعتماد کی تحریک لاتے ہیں اور اس کو نکالتے ہیں اس طریقے سے۔ یہ بات چیت اور یہ ساری چیزیں چلتی رہی تھی۔ آخر میں جب یہ میچورٹی پہ آیا تو انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دی۔ اچھا، آپ اس کے پہلے دیکھیں، اس کے سٹیٹمنٹ دیکھیں کہ یہ تو میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ روز یہ ان کے جو منسٹرز تھے وہ تانے دیتے تھے کہ یہ کیوں نہیں لا رہے ہیں، آج لے آئیں، کل لے آئیں، اور جب وہ لے آئے تو اس کے پاس، اور اس کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اب میری حکومت بچنے والی نہیں ہے، تو کارکردگی تو اس کے پاس کوئی تھی نہیں۔ اب اس نے کیا کرنا تھا؟ اس نے یہی کچھ ایسا بیانیہ جو کہ ہمیشہ وہ کرتا رہا ہے، ایک کوئی ایسی چیز کریٹ کرنی تھی آرٹیفیشلی کہ جا کے لوگوں کے پاس جا کے وہ بتائے۔ اچھا، اس نے وہ خط لہرایا اس میں اپنے جلسے میں اور لوگوں کو بتایا کہ چونکہ میرے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کے باوجود بھی وہ اپنی ہر قسم کی کوشش کرتا رہا ہے کہ اپنی حکومت کو بچائے، لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرا بیانیہ لے کے چلا ہے۔ قومی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بھئی اس قسم کی کوئی کانسپریسی نہیں ہوئی ہے۔ ایک بات ہوئی ہوگی ایک پرائیویٹ میٹنگ میں یا ایک لنچ پہ ایک ہوئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ملک کسی ملک کے خلاف یا کسی گورنمنٹ کے خلاف کوئی کانسپریسی کر رہا ہے۔ تو وہ انہوں نے کہہ دیا تھا، لیکن وہ نہ مانو والی بات ہے۔ اچھا، میں عمران کی وہ جو سچویشن ہے وہ اس پیشنٹ کی طرح ہے جو کہ روز صبح اٹھ کے نا پیٹ پکڑ کے چلا رہا ہوتا تھا کہ میرے پیٹ میں بلی ہے۔ اب سب نے سمجھایا کہ دیکھو پیٹ میں بلی نہیں ہوتی، لیکن جب وہ نہیں سمجھا تو ڈاکٹروں نے اس کو لٹایا، اس کو بے ہوش کر دیا اور اس کو پٹیاں مٹیاں لگا کے جب اس کو ہوش میں لے آئے تو سامنے ایک بلی بٹائی اور اس کو کہا کہ مبارک ہو، ہاں تمہاری بات صحیح تھی، وہ تمہارے پیٹ سے وہ بلی نکل آئی ہے۔ اس نے بلی کی طرف دیکھ کر چلا کے کہا نہیں نہیں نہیں، وہ تو کالی بلی ہے، یہ تو سفید ہے۔ تو وہ ایک چیز اگر آپ نہیں ماننی ہے آپ نے تو وہ تو آپ نے نہیں ماننی ہے۔ اب وہ اسی پہ اٹکا ہوا ہے کہ نہیں میرے خلاف سازش ہوئی ہے۔ اچھا، میں یہ کہتا ہوں طاہر صاحب، اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ امریکہ پاکستان کا بہت بڑا دشمن ہے اور وہ پاکستان کی بھلائی نہیں چاہتا، وہ پاکستان میں انریسٹ چاہتا ہے، وہ پاکستان کی تباہی چاہتا ہے، تو میرے خیال میں بلا مبالغہ عمران کی جو طرز حکومت تھی تو اس میں میرے خیال میں امریکہ کو اس سے بہتر کوئی اور شخص نہیں مل سکتا تھا۔ اس نے پوری سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کر لیا ہے، اس نے ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اس نے کسی چیز کو بھی، ہر چیز میں وہ آئسولیٹ ہو کے رہ گئے۔ اس وقت پاکستان جو ان کی حکومت میں کھڑا تھا بالکل ساری دنیا سے آئسولیٹڈ تھا۔ تو میرے خیال میں اگر کسی کو کسی ملک سے دشمنی ہے تو اس سے بہتر سچویشن تو ان کے لیے نہیں ہو سکتی ہے۔ سی پیک کا کیا کیا اس نے باقی ممالک کے ساتھ اس کے جو ٹرمز تھے، تو میرے خیال میں وہ تو ان کے لیے ایک بہترین چوائس تھا کہ وہ اسی کو رہنے دیتے تاکہ ملک میں اگر کوئی چیز رہی ہے تو اس کا بھی وہ بیڑا غرق کر کے جائے، لیکن کوئی ایسی بات تھی نہیں۔ آج پھر سلامتی کونسل جو قومی کونسل تھا، انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے، اس ایمبیسیڈر کو بھی بلایا تھا جس کا یہ مراسلہ تھا، اس نے بھی وہاں پہ کہہ دیا، اور پھر انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے کہ کوئی جو ہے
اس قسم کی کوئی کانسپریسی نہیں ہوئی ہے. اور یہ ایک جو پہلے والی بات تھی تو وہی بات ہے. اب وہ نہیں مان رہا ہے تو اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے. وہ کالی بلی ہے, وہ چاہے آپ جتنی بھی سفید بلیاں نکالیں. دیکھیے کل کا جو لاہور میں جلسہ ہوا اس میں عمران خان نے یہ جو انٹرنیشنل کانسپریسی تھیوری کا جو اس کا نیریٹو تھا اس پہ تھوڑا سا ہاتھ ہلکا کر لیا, چونکہ اس کو سمجھ آ گئی ہے, میسج مل رہا ہے. میں نے ابتدائیہ میں عثمان صاحب کہا کہ یہ یو ٹرن نہ لیں گے, اقتدار کے اندر بھی یو ٹرن لیتے رہے, اقتدار سے باہر بھی یو ٹرن لیں گے. اور انہوں نے جب ان کی حکومت گئی تو ان کی پارٹی نے انہوں نے خود جو عدلیہ اور فوج کے خلاف کیمپین شروع کی, جو سوشل میڈیا پہ جیسا کہ بہت ساری تصاویر بھی لوگوں نے دیکھی, ہم بھی کچھ شیئر کر رہے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی. انہوں نے ایک ویڈیو کلپ ان کا اس وقت وائرل ہے جو ان کی تقریر سے ہے, سب نے دیکھا. تو اب ان کا یہ کہنا, جبکہ ان کو صرف فوج نے اتنا ہی کہا ہے کہ اب ہم آپ کے پیچھے نہیں کھڑے, ہم آپ کے خلاف بھی نہیں ہیں, تو اس کے باوجود جو انہوں نے ایک زہریلی کیمپین عدلیہ کے اور ان کے خلاف کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ کس طرف جائے گی؟ اس کے ساتھ ایک اور میں اس بات بھی جوڑنا چاہوں گا کہ جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ عوام اور فوج کے بیچ ہم نہیں چاہتے کہ تفاوت بڑھے. اچھا, ان کی اسٹیٹمنٹ کے بعد عمران خان اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم فوج کے ساتھ ہی ہیں, تو ان ساری باتوں کو کیسے جوڑیں گے آپ؟ جی طاہر صاحب, دیکھیں دو چیزیں, ایک تو ان کے کہنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہے. آج بھی اس کے جتنے بھی میڈیا مینیجرز ہیں اور جو بھی میڈیا سوشل میڈیا ان کو کور کرتے ہیں, وہ آج بھی فوج اور عدلیہ کے خلاف اسی طرح پروپیگنڈا کر رہے ہیں جیسے کہ وہ پہلے دن سے کر رہے تھے. ان کو گالی دے رہے ہیں, گلوچ دے رہے ہیں, ان کو جو الفاظ سے یاد کرتے ہیں میرے خیال میں ہم یہاں پہ کہہ نہیں سکتے. تو وہ کمپین اپنی جگہ پہ ابھی بھی جاری ہے. وہ ایک طرف تو لوگوں کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ مجھے امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے, دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فوج نے میرے خلاف سازش کی ہے امریکہ کے کہنے پہ. یہ جو ان کا بیانیہ ہے, اور عدلیہ نے بھی ان کے ساتھ مل کے یہ کیا ہے. اچھا, اب حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں, جو آپ نے کہا کہ جنرل باجوہ صاحب نے کہا ہے کہ فوج اور لوگوں کے بیچ میں گیپ ہے, یہ ایک حقیقت ہے, اور اس کے پیچھے 75 سال کی کہانی ہے. یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ٹائم سے شروع ہوا ہے, وقت سے جب پاکستان بنا اور جب قائد اعظم نے پہلے آرمی چیف کو ڈسمس کیا, اس کے بعد یہ کہانی چلی آ رہی ہے. اس کے بعد جتنے بھی بے شمار واقعات ہیں, ایک پوری ہسٹری ہے. لیکن قومیں اسی طرح بنتی ہیں اور لوگ اسی طرح ریئلائز کرتے ہیں. ایک سٹیج پہ آ کے لوگ ریئلائز کر لیتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز صحیح ہے. اب اللہ کرے کہ یہ آگے بھی چلے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جنرل باجوہ کی قیادت میں فوج نے ایک چیز ریئلائز کی, بہت ساری چیزیں سننے اور دیکھنے کے بعد, کہ یہ جو عوام اور اس میں جو گیپ بڑھ رہا ہے وہ اس وجہ سے بڑھ رہا ہے کہ ہماری انٹرفیرنس ہے پالیٹکس میں. ہم اپنی پسند ناپسند کرتے ہیں, ہمارے اپنے جو ہیں تو بلو آئیڈ ہیں, ہم سلیکٹڈ لوگوں کو لے آتے ہیں, ہم سلیکٹ کرتے ہیں, وہ کچھ پرفارمنس دکھا نہیں پاتے اور لوگ پھر ہم پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. اور یہ ایک فوج کے اندر بھی یہ چیز ایک انریسٹ ہے, کیونکہ دیکھو وہ بھی انہی لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں. تو انہوں نے پہلی بار, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کہہ سکتا ہوں کہ پہلی بار انہوں نے ایک امپارشل رول پلے کیا. انہوں نے پولیٹیشین سے کہا کہ آپ لوگ اپنے جو مسئلے ہیں وہ خود حل کریں. جب تک ان کا ہاتھ تھا, اور یہ میرے خیال میں ان کے اتحادی بھی کہتے رہے, MQM کی بھی اس وقت سٹیٹمنٹ تھی چند دن پہلے, باپ کی بھی سٹیٹمنٹ تھی کہ انہوں نے تو کبھی بھی ہمیں نہیں بلایا. وہاں سے ہمیں کال آتی تھی اور ہم جا کے ووٹ کرتے تھے ان کو. اور یہ فیصل وافڈا جیسے لوگ کئی بار ٹی وی پہ آ کے کہہ چکے کہ تم لوگ تو ایک ٹیلی فون کی مار ہو, ہم تمہارے پاس کیوں آئے. تو ابھی تک جو فوج انٹرفیرنس کرتی رہی ہے, اور انہوں نے اس کو جس طریقے سے وہ لائے, میرے خیال میں وہ سب کے سامنے وہ کوئی ایسی سیکرٹ نہیں ہے. تو اب جب ایک موقع آیا اور فوج نے یہ ریئلائز کیا کہ ہمیں پیچھے ہونا چاہیے, تو وہ جب پیچھے ہٹے اور ایک پولیٹیکل پروسیس کو انہوں نے ہونے دیا, اور وہ پولیٹیکل پروسیس میچور ہوا, تو لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا. اور یہ گیپ اسی طرح ختم ہوتا ہے کہ فوج جو ہے سیاسی معاملات سے پیچھے ہٹ جائیں, پولیٹیشین کو اپنا کام کرنے دیں, وہ کبھی خرابی کریں گے, کبھی ٹھیک کریں گے, اور یہی پروسیس ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے. دیکھو فوج کے ساتھ جو دوسرا مسئلہ ہے, فوج کو بدنام کرنے میں میرے خیال میں عام لوگوں سے زیادہ اس کے اپنے لوگوں کو ہاتھ ہے. آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں ایک پورے فوج ہے یہ سو کالڈ دفاعی تجزیہ نگاروں کی, جو کہ
مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے ملک کا دفاع کب کیا ہے، لیکن اس کے نیچے آ رہا ہوتا ہے کہ دفاعی تجزیہ نگار. اچھا، ان سے کبھی بھی آپ نے کسی دفاع کے بارے میں بات نہیں سنی ہوگی. وہ آ کے سیاست کرتے ہیں، وہ آ کے سیاسی فلسفے بگاڑتے ہیں، اور اپنی طرف سے وہ یہ شو کرتے ہیں کہ ہم فوج کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور ہم خاص کر عمران کی، کیونکہ باقی ان کی تو کبھی حمایت نہیں کیے، لیکن عمران کی جب وہ حمایت کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ یہی تاثر دیتے ہیں کہ یہ ہمیں فوج سے یہ انسٹرکشنز ہیں کہ ہم اس حکومت کو سپورٹ کریں. اور یہی وہ لوگ ہیں جس میں لوگوں میں نفرت پھیلاتے ہیں. میرے خیال میں فوج کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ایک جو انہوں نے قدم اٹھایا ہے، جس کو ہر طرح سے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، ہر طبقہ اپریشیٹ کر رہا ہے اس کو، کہ یہ سیاسی معاملات سے ہٹیں، سیاستدانوں کو اپنے کام کے لیے چھوڑیں، اور یہ جو ان کے سو کالڈ ریپرزینٹیٹیو ہے جو کہ نہیں ہے، ان کو لگام دیں، ان پہ پابندی لگائے کہ بھئی آپ کا کام ہے، اگر کوئی دفاعی بات ہے تو ٹھیک ہے، وہ اس کو ٹی وی والے بلائیں، لیکن کسی سیاسی اس میں ایشو پہ ان کو بات نہ کرنے دیں، کیونکہ یہ فوج کا امپریشن خراب کرتے ہیں اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم فوج کی نمائندگی کرتے ہیں. عمران جو کچھ کہہ رہا ہے تو میرے خیال میں اس کے قول و فعل میں جو تضاد ہے، باہر کچھ اور کہہ رہا ہے، اندر سے کچھ اور کہہ رہا ہے، کیونکہ اس پہ بھی پریشر پڑا ہے، لوگوں کا بھی پڑا ہے، مختلف طبقات کا بھی پڑا ہے کہ یہ ہماری فوج ہے، آپ اس کو کیوں خواہ جو ہیں جلسے جلوسوں میں بدنام کرتے ہو. تو اس پہ یہ جو سٹیٹمنٹ اس کی آئی ہے، جو ایک مائلڈ سی سٹیٹمنٹ ہے کہ فوج کو کچھ نہ کہے، میری ضرورت نہیں ہوگی، لیکن میرے خیال میں وہ اپنے سے زیادہ اس ملک کے لیے کسی اور کو ضروری نہیں سمجھتا. تو یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جی یہ اس کے ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ یہ جو دفاعی تجزیہ نگار ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ دفاع کے بارے میں بات کم کرتے ہیں اور سیاست کے بارے میں بات زیادہ کرتے ہیں. لیکن باجوہ صاحب ریٹائرڈ فوجی افسروں سے بھی ملے، یعنی انہوں نے محسوس کر لیا پاکستان کی اس وقت کی آرمی نے کہ بھئی آرمی کے سرکلز میں عمران کی سپورٹ ہے. اس لیے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ملے ہیں ریٹائرڈ افسروں سے بھی، ان کو انہوں نے کچھ باتیں سمجھائی ہیں. تو عمران خان اس طرح کا نریٹو برتتے ہیں، یعنی کہ میرے علاوہ سارے کرپٹ ہیں. بنیادی نریٹو تو ان کو یہ ہے نا. یہ نریٹو فوج کے اندر بھی پایا جاتا ہے، ایون حاضر سٹنگ لوگوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے. یعنی سیاستدانوں کے بارے میں فوج کے اندر ایک تاثر ہے، اور پہلے فوج کے جو لیڈرشپ رہی ہے ان میں زیادہ تاثر رہا کہ یہ صرف اور صرف کرپٹ لوگ ہوتے ہیں. تو اس سارے بیانیے کی موجودگی میں آپ کو کیسے لگتا ہے کہ عمران کے مسائل کو، یا ان کی جو شدت ہے ان کے مسائل کی، اس کو یہ فوج سمجھے گی اور دوسروں کے مسائل کو بھی سمجھے گی؟ یعنی دوسرے پولیٹیشنز کو بھی وہ ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گی ہر ایک مسئلے پر؟ دیکھیں طاہر صاحب، اس کی بھی ایک تاریخ ہے. عمران کو جس طریقے سے پیش کیا گیا، دیکھیں عمران تو 2013 میں بھی تھا، جنرل مشرف کے دور میں بھی تھا، پھر اس کے بعد بھی 18 میں جب آیا، جس طریقے سے اس کو انہوں نے پیش کیا ہے، اور اس میں فوج کا بہت بڑا ہاتھ تھا، کیونکہ وہ پولیٹیشین تو ہے نہیں، مطلب وہ سیاست تو نہیں کرتا. میں نے تو آج تک، مجھے نہیں پتا کہ آپ کے ایکسپیرینس میں کوئی ایسی چیز ہے، پہلے بھی میں نے یہی کہا تھا کہ آپ اس کے آس پاس جو لوگ ہیں اس میں سے آپ مجھے ایک وہ پولیٹیکل ورکر بتائیں جس کے پیچھے ایک سٹرگل ہے، جینون سٹرگل ہے. ایک تو یہ لوٹے موٹے چھوڑیں، جن کی جینون سٹرگل ہے، جو کہ واقعی اس ملک میں ڈیموکریسی کے لیے کوئی سٹرگل کرتے رہے ہیں، ایسا کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا. اب اس کو جس طریقے سے پیش کیا گیا ایک مسیحا کے طور پہ، اب کبھی بھی اس کا نہ کوئی پولیٹیشین کے طور پہ نہ کوئی اسٹیٹسمین کے طور پہ، اس کو ایک بت بنا کے پیش کیا گیا، اور سوشل میڈیا اور میڈیا پہ، اور لوگوں نے اس کے ذہنوں پہ اثر ڈالا ہے، کیونکہ میڈیا بہت بڑا ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اسی وجہ سے یہ لوگوں، اچھا پھر وہ لوگ جو ہیں وہ عام آدمی سے کٹے ہوئے ہیں، جو جرنیل ہیں کتنے وہ ہیں جو جا کے عام بازار سے وہ خریداری کرتے ہیں، کتنے جو کہ جا کے یوٹیلیٹی اسٹور میں قطار میں کھڑے ہوتے ہیں، کتنے جو جا کے آٹے کی بوری وہ بازار سے اٹھاتے ہیں. ان کو کچھ بھی نہیں پتہ ہے، وہ اپنے ان کے سٹورز ہیں ادھر جاتے ہیں، ان کو ٹھیک ٹھاک صاف ستھری چیز مل جاتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ عام آدمی کے مسائل کیا ہیں. تو وہ ایک ایلیٹ کلاس ہے ایک لحاظ سے، ہم اس کی بات کرتے ہیں. جو جرنیل اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک پریویلیج کلاس ہے، ان کے بڑے بڑے گھر ہیں، ان کے DHA میں 5 پلاٹس ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں پتہ عام آدمی کے مسائل کیا ہیں. تو وہ اگر وہاں پہ بیٹھ کے اور کرپشن اور یہ بات کرتے ہیں، میرے خیال میں اب بات دوسری طرف چلی جائے گی، لیکن ان کے جو اپنے ریکارڈ ہے وہ میرے خیال میں سب کے سامنے ہے.
تو وہ بھی کوئی ایسے دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کے ذہن میں ایک چیز ہے کہ باقی دنیا ساری کرپٹ ہے سوائے ہمارے، اور یہ ایک آدمی ہمیں ملا ہے جو کہ وہ اعلان کہ اس کے کرپشن کی جو داستان ہے جو ابھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو میرے خیال میں وہ سارے توبے پڑیں گے جو چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ چونکہ ان کا عام آدمی کے نفس پہ کوئی ہاتھ نہیں ہے، وہ عام آدمی سے اس کا انٹریکشن نہیں ہے، اس وجہ سے وہ عام آدمی کے مسئلہ نہیں سمجھتے، اس وجہ سے وہ عمران کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا، کینیڈا میں دیکھا، امریکہ میں دیکھا، ان کو کیا پتہ ہے کہ وہاں پہ میرے پختونخوا کے بازار میں کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ آپ کو اصلی دوائی نہیں مل رہی، جو دوائی 100 روپے کی تھی وہ آپ 1000 روپے کی مل رہی ہے۔ آپ کو کیا پتہ ہے ان لوگوں کے مسائل کیا ہے؟ ان لوگوں کے مسائل آپ کو تب پتہ چلیں گے جب آپ ادھر رہیں گے۔ تو جن لوگوں کو اپنے مسائل کا پتہ ہے وہ اس کے اگینسٹ ہے، جن کو نہیں پتہ ہے ان کے لیے ایک شو پیس سا ہے، میں سمجھتا ہوں ان کے لیے ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کو ایڈمائر کرتے ہیں، اور دنیا میں بے شمار اس قسم کے کریکٹر رہے ہیں۔ تو ان کا میرے خیال میں مسئلہ یہ ہے، ان کا مسئلہ سیاست نہیں ہے، ان کا مسئلہ اس ملک کا نہیں ہے، کیونکہ ملک پہ جب بھی کوئی سخت وقت آیا تو ہماری ہسٹری جو ہے تو کوئی ایسی بہت شاندار نہیں ہے ان کی۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ جناب باجوہ کا یہ کہنا کہ فوج اور عوام کے بیچ کوئی فاصلے نہیں بڑھنے چاہیے، دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں دوسری طرف کہ عدلیہ اور عوام کے بیچ بھی فاصلے اب زیادہ دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اس طرف عمران خان کی پارٹی کا یو ٹرن آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یا اس ضمن میں حالات کی بہتری کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں طاہر صاحب، جیسے میں نے عرض کیا کہ فوج اور عوام کی ایک لمبی ہسٹری ہے جو 47 سے چلی آ رہی، ایگزیکٹلی یہی عدلیہ کا ہے۔ عدلیہ نے بھی آج تک جتنے بھی ڈیسیجنز دیے ہیں تو وہ ہمیشہ جمہوریت کے خلاف آئے ہیں، جو عوام کے خلاف آئے ہیں، اور جتنے بھی مسائل ہمارے بڑھے ہیں وہ عدلیہ کی وجہ سے بڑھے ہیں۔ اور یہ مولوی تمیز الدین سے لے کے نظر ضرورت اور یہ سارے پھر جتنے بھی بے شمار واقع ہوئے ہیں، پھر جو بھی ججز ہیں جو آج ہسٹری میں ان کا نام جو ہے یقیناً ایک اچھا نہیں لیا جاتا، جس میں بے شمار ہے، کتنے دوراب پٹیل ہے اس ملک میں نہیں ہے، تو جنہوں نے وہ گنے چنے 2-4 ججز ہیں جنہوں نے کوئی ایسے لینڈ مارک ڈیسیجن دیے ہیں یا جنہوں نے عدلیہ کی اس کے لیے کام کیا ہے۔ باقی تو آپ کو یہ نشین شاہ نظر آئے گا، آپ کو چودھری افتخار نظر آئے گا، آپ کو ثاقب نثار جیسے جج نظر آئیں گے، جنہوں نے کہ ایون چودھری افتخار اس بینچ میں موجود تھے جنہوں نے کہ جنرل مشرف کو یہ اختیار بھی دیا تھا کہ آپ آئین میں امینڈمنٹ کریں، اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا ہے اس ملک کے ساتھ، تو لوگوں میں اچھا پھر انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ہر کسی کے ساتھ کیا، پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا، شہید بھٹو کو پھانسی چڑھا دی، باقی بے شمار ان کے اگینسٹ کرتے رہے، یوسف رضا گیلانی کے اگینسٹ جس طرح کیا، پھر وہ چیز مسلم لیگ کے اس میں آئے، ثاقب نثار اور یہ کوسا وغیرہ نے جو چیز مسلم لیگ کے اگینسٹ کی ہے، تو جتنے بھی پولیٹیکل جینون پولیٹیکل پارٹیز تھی ان کے اگینسٹ وہ ڈیسیجنز دیتے رہے، تو لوگوں میں ان کے خلاف جو ایک بد اعتمادی کی فضا ہوتی رہی ہے۔ پھر عمران کے لیے انہوں نے جو فضا بنائی تھی، ہاتھ پاؤں سے پکڑ کے باندھ کے انہوں نے ان کو نااہل کیا، کوئی معمولی سی بات کر لیتا تھا اگلے دن جو ہے تو وہ 5 سال کے لیے نااہل ہو جاتا تھا، یہ کنٹمپٹ آف کورٹ میں، یعنی مسلم لیگ نون کے جتنے بھی وہ تھے، دانیال تھا، اور یہ عمران کو فیور دینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ جو کہتا ہے کہ 12 بجے عدالتیں کھلی، جو عباسی تھا پنڈی کا، اس کے لیے بھی رات 11:30 بجے اس کو سزا سنائی تھی۔ تو عدلیہ نے اپنا اعتماد پولیٹیکل اس میں اور عام لوگوں میں یہ کھو دیا تھا۔ پھر یہ کہ عام آدمی کے جتنے مسائل ہیں، جتنے کیسز ہیں، وہ کورٹس میں سالوں سال پڑے رہتے ہیں، تو ایک گیپ آیا تھا۔ اب پھر یہاں پہ آ کے جب یہ عدالت، حالانکہ بڑے اعتراض تھے اس پہ، کیونکہ جسٹس دانیال ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اس کو صادق و امین کیا تھا، اور لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اس کو فیور کرے گا، لیکن جب انہوں نے 5 ججوں نے ایک زبان ہو کے آئین کا ساتھ دیا، دیکھو اس میں تو کوئی نہیں ہے میرے خیال میں، چونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ آپ ان سے پوچھیں، یہ جو گلی کوچوں میں جھنڈے لا کے وہ ٹمکے لگا رہے ہیں، کہ کبھی آئین کو ہاتھ لگائے؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آئین ہے کیا چیز۔ آئین اس ملک کو جوڑا ہوا ہے، اور یہ آئین نہیں ہوگا تو آپ کے ملک کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس آئین کو جس طرح انہوں نے مذاق اڑایا ہے، جس طرح وہ اسمبلی میں بیٹھ کے وہ ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر جس طرح سارا دن اس کا مذاق اڑاتے رہے، اور وہ صرف آئین کا مذاق نہیں تھا، بلکہ وہ تو پہلے جو ڈیسیجن سے پہلے کی بات تھی، ڈیسیجن کے بعد جب بات آئی ہے وہ تو عدالت کا بھی مذاق اڑا رہے تھے، اور جب عدالت نے کہا کہ نو وی مین بزنس، اس طرح نہیں چلے گا، کہ اور وہ یہی چیز کر اچھا ان کا یہ خیال تھا
کہ یہ 12 بجے یہ دوبارہ یہ اجلاس پوسٹ پون کر دیتے ہیں, یہ ووٹنگ نہ کرتے, صبح جج آرام سے اٹھ کے شیو کر کے 12 بجے, کیونکہ چھٹی تھی اگلے, وہ آرام سے کوئی منڈے کو اس میں آتے اور یہ اس وقت جو کرنا چاہتے وہ کر چکے ہوتے اور ہنس رہے ہوتے, مذاق اڑا رہے ہوتے کہ ان کی شیروانی نہیں پہن سکا اور یہ نہیں کر سکتا. یہ اس طرح نہیں تھا. تو عدالت نے پہلی بار سپریم کورٹ نے آئین کا ساتھ دیا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اگر عدلیہ بھی اسی طرح جیسے فوج نے چیزیں پولیٹیشین پہ چھوڑی ہیں, اسی طرح اگر عدلیہ بھی اپنی یہ پالیسی بنائے کہ دیکھیں آپ جیسے اب یہ ریفرنس آیا ہوا ہے یا اور ریفرنس آتے ہیں, عدالت کو چاہیے کہ وہ بھیجیں اسمبلی کے پاس کہ یہ آپ لوگوں کا کام ہے, اس میں یہ سکم ہے, آپ لوگ خود دور کریں, وہاں پہ ڈسکشن کریں, وہاں پہ کوئی سلوشن نکالے اس کے بجائے اس کے کہ ہمارے پاس آتے ہیں ہم سے آپ ڈیسیجن کرواتے ہیں. یہ ایمبیگوٹی ہے اس میں. تو جب تک عدلیہ یہ نہیں کرے گی, وہ سیاسی فیصلوں میں انوالو ہوگی, وہ سیاستدانوں کو ایک کو باندھے گی دوسرے کے لیے راستہ کھولے گی, تو میرے خیال میں یہ عوام کا اعتماد بحال نہیں ہوگا. لیکن ایک امید پیدا ہوئی ہے, اللہ کرے کہ آگے یہ فوج کا بھی جو پالیسی ہے اور جو عدلیہ کی بھی پالیسی ہے, اللہ کرے کہ آگے جائے, تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا اعتماد بھی بحال ہوگا, لوگ ان کو اپریشیٹ بھی کریں گے, کیونکہ جیسے ہم بار بار کہتے ہیں یہ اسی ملک کی فوج ہے, یہ اسی ملک کا عدلیہ ہے, سارے لوگ اس کی قدر کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, لیکن اگر وہ اپنی قدر خود کروائیں. آپ کا اس ریجن سے تعلق ہے جو پاکستان کا خیبر پختونخوا کہلاتا ہے, اور خیبر پختونخوا کا جو کلچر ہے, جو تہذیب ہے, وہ افغانستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور پاکستان کے افغانستان کے ساتھ گمبھیر مسائل ہیں. لاسٹ اگست میں پھر طالبان نے قبضہ کر لیا کابل پہ, اس کے بعد پاکستان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوا ہے, یہ اپنی جگہ پہ معاملہ ہے. لیکن ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ شہباز شریف صاحب حلف اٹھاتے ہیں, اس کے دوسرے یا تیسرے روز ہی پاکستان کی فوج ایک بڑا آپریشن کرتی ہے اور ہوائی اٹیک ہوتا ہے افغانستان کے اندر, اور جس میں پاکستان کے بھی جو پشتون لوگ ہیں مارے جاتے ہیں, جس پر علی وزیر اور محسن داوڑ نے پارلیمنٹ میں کھل کے کہا. محسن داوڑ نے ایک بڑا اہم جملہ کہا, انہوں نے کہا میں یہ احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے بات کر رہا ہوں, یہ مجھے پتہ ہے, انہوں نے کہا کہ کچھ ہوگا نہیں. آپ اور میں ابھی بات کر رہے ہیں کہ فوج بہت سارے سیاسی جو پاکستان کے معاملات ہیں اس کے حوالے سے تبدیل ہو رہی ہے. میں تو ذاتی طور پر توقع نہیں کرتا کہ فوج انٹرنیشنل امور کے معاملے میں یا ایون افغانستان کے معاملے میں راتوں رات بدل جائے گی, لیکن آفٹر آل یہ جو احتجاج ہے محسن داوڑ کا, علی وزیر کا, یہ آج کی پارلیمنٹ میں کوئی اہمیت رکھتا ہے اور فوج پہ کچھ اثر ڈالے گا کہ ایٹ لیسٹ اپنی پالیسی بدلنا شروع کر دیں؟ دیکھیں طاہر صاحب, پہلے بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس ملک نے بہت زیادہ زخم سہے اور اب اس پہ مرہم رکھنے کی ضرورت ہے. جب یہ موومنٹ چلی تھی پی ٹی ایم کی, منظور پشتین کی, اور علی وزیر اور محسن داوڑ اور یہ لوگ آئے تھے, اس میں ان کے ڈیمانڈز کیا تھے؟ وہ ایک بڑے جینون سے ڈیمانڈز تھے کہ جو ہمارے مسائل ہیں, جو ہمارے حقوق ہیں, بنیادی حقوق جو ہمیں آئین فراہم کرتا ہے, وہ ہمیں دے دیں. ان کا کوئی بھی ایسے غیر قسم اس کا وہ نہیں تھا. انہوں نے اس کے لیے ایک پروٹیسٹ کیا, اس کے لیے ایک جدوجہد کی, ایک تحریک چلائی, لیکن انہوں نے نہ پاکستان کا جھنڈا جلایا, نہ انہوں نے پاکستان کے پاسپورٹ جلائے. وہ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ ہم اس سبز جھنڈے تلے, اس آئین کے تلے ہم اس ملک میں اپنے حقوق چاہتے ہیں, اب ہمیں وہ حقوق دیں. ان کے خلاف اس وقت کی جو آئی ایس پی آر اور وہ جو سارے جتنے پریس کانفرنس سے ہوئی اور ان کو کبھی انڈیا کا ایجنٹ اور کبھی افغانستان کا اور کبھی اس کا اور کبھی اس کا قرار دیا, اور ان کو ان کے زخموں پہ پٹی رکھنے کے بجائے نمک چھڑکا گیا. ان کو اریسٹ کیا گیا, ان کو بدنام کیا گیا, ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا, لیکن ان کی ایک ہی بات تھی کہ ہمیں ہمارے حقوق دیں. آج بھی سچویشن جیسے آپ نے کہا, میں بھی بار بار یہی کہتا ہوں کہ یہ ہم ایک ٹیسٹ کیس تھا جو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ آگے بڑھے تو یہ سارا گیپ بھی ختم ہوگا, یہ اعتماد بھی بحال ہوگا, لوگ فوج سے بھی پیار کریں گے, لوگ عدلیہ سے بھی کریں گے, اور لوگ آپس میں, کیونکہ عمران نے اس سوسائٹی کو بہت بری طرح تقسیم کیا ہوا ہے, گھروں میں تقسیم ڈالیے, خاندانوں میں ڈالیے. اب تو یہ چودھری شجاعت جو فیملی تھی کوئی تقسیم نہیں کر سکا, یہ آ کے اس نے بھی اس کو بھی تقسیم کر دیا. تو وہ جو تقسیم ہوئی ہے اس کو جوڑنے کی ضرورت ہے, اور اس جوڑنے کے لیے اس وقت جو جتنی بھی سیاسی قیادت ہے جو ایک طرف پہ اکٹھی ہوئی ہے,
جس میں کہ ہر قسم کے لوگ شامل ہیں. اس میں بلوچستان کے قوم پرست بھی ہیں, اس میں جو نیشنل پارٹیاں بھی ہیں, اس میں ٹرائبلز کے جو چھوٹے گروپس ہیں وہ بھی سارے اس میں شامل ہیں. اب جو علی وزیر نے بات کی ہے یا محسن داوڑ جو بات کرتا ہے وہ وہی بات کرتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہمیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہمارے مسائل کو حل کیا جائے. ہم اسی ملک کے باسی ہیں, اسی ملک سے ہمیں پیار ہے, اسی ملک میں ہم رہ رہے ہیں, ہم نے کہیں نہیں جانا. دیکھو پہلے تو یہ تھا کہ جب اشرف غنی کی حکومت تھی تو سارا الزام وہاں پہ ڈالا جاتا تھا. اب یہ جو بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہماری حکومت آئی ہے افغانستان میں, طالبان کو کی جب حکومت آئی ہے تو عمران کی حکومت نے کتنے, اور یہ جو سو کال تجزیہ نگار دفاعی, کتنے انہوں نے ڈنڈورے پیٹے تھے کہ ہم دیکھیں آپ کی پالیسی, ہماری پالیسی کامیاب ہوئی ہے, دنیا کو ہم نے یہ دکھا دیا, دنیا کو ہم نے وہ دکھا دیا, اور ہماری حکومت آئی ہے. اب کیوں ہو رہی ہیں وہ ساری چیزیں وہاں سے؟ اب بھی روز وہاں سے حملے بھی ہوتے ہیں, اب روز وہاں سے, اب کس کو بلیم کریں گے؟ اشرف غنی تو نہیں ہے, طالبان جو آپ خود کہتے ہو کہ ہماری حکومت ہے, اب ان کو کیوں بلیم نہیں کرتے ہو؟ تو جو ہمارے مسائل دیکھیں, کسی ملک کے مسائل تب حل ہو سکتے ہیں اس قسم کے, خاص کر جو افغانستان اور ہمارے بارڈر پہ ہیں, جب آپ اپنے لوگوں کو اعتماد میں لوگے. جب تک آپ کے اپنے لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے آپ وہ مسائل حل نہیں کر سکتے. اب یہ وقت کی بہت ضرورت ہے کہ آپ ان لوگوں کو ان کے ساتھ بیٹھیں, آپ علی وزیر کے ساتھ بیٹھیں, آپ محسن داوڑ کے ساتھ بیٹھیں, آپ ان کے جتنے بھی باقی ریپریزنٹیوز ہیں ان کو ساتھ بٹھائیں, اور بلوچستان کے ساتھ بھی یہی کریں, آپ MQM کے ساتھ بھی یہی کریں. آپ ان کے ساتھ بیٹھیں کہ آپ لوگوں کے مسائل کیا ہیں, جو جینوئن مسائل ہیں ان کے, جو کہ بیشتر جینوئن ہیں, ان کو آپ حل کریں اور مل بیٹھ کے کریں. کیونکہ دیکھیں طاہر صاحب, اس وقت جو پاکستان کی جو سچویشن ہے وہ بہت ہی گمبھیر ہے, وہ الارمنگ ہے. اگر ہم نے ان کو نہیں سمجھا تو میرے خیال میں حالات ہاتھ سے نکل جائیں گے. اس وقت اس کی ضرورت ہے کہ ساری پارٹیاں آپس میں بیٹھ کے, فوج بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے, عدلیہ بھی ان کو ساتھ کانفیڈنس میں لے کے, اور ایک میثاق جمہوریت بنائیں, اور اس ملک کی ایک میثاق بنائیں کہ اس ملک کی دفاع کے لیے ایک میثاق بنائے اور آگے بڑھیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک جینون وہ تھی, ایک انڈیجنس وہ مومنٹ تھی اور ابھی بھی ہے. تو میرے خیال میں ان کے جو مسائل ہیں ان کو اگر حل کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہاں سے لوگ بھی نہ آ سکیں. وہ اپنے لوگ اس کے, دیکھو ٹرائبل میں تو کبھی بھی فوج نہیں تھی. قائد اعظم نے کہا تھا یہ تو بغیر تنخواہ کی میری فوج ہے. آج کیوں آپ کی 4.5 لاکھ آرمی وہاں پہ پڑی ہوئی ہے؟ آپ حالات اس طرف لے گئے ہیں. وہ ٹرائبل نے کبھی بھی کسی کو اس راستے سے آنے نہیں دیا ہے, اس کی تاریخ ہے. آپ وہ کبھی بھی انہوں نے کسی بھی انویڈر کو وہاں سے آنے نہیں دیا. لیکن جب آپ نے خود ان کو دیوار تک پش کیا, ان کو ذلیل و رسوا کر دیا, ان کو IDPs بنایا, چاہے وہ ملکن ڈویژن کے لوگ تھے, چاہے وہ وزیرستان اور اس کے لوگ تھے, آپ نے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ قطاروں میں کھڑے ہو کے وہ لوگ وہ بھیک مانگے. ان کے خواتین جو ہے جو کبھی گھروں سے نہیں نکلی, آپ نے ان کو بے پردہ کر کے نکال دیا. تو ان کو اب کیا ضرورت ہے؟ ان کو مرہم کی ضرورت ہے. جب تک آپ وہ نہیں کرو گے آپ کے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے, چاہے آپ پالیٹکس سے پیچھے ہٹے, چاہے, کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. دیکھیے, اسی سچویشن کے ساتھ ایک میرا سوال بھی ابھرتا ہے, اور بہت سارے لوگوں کا سوال یہاں پہ ہے کہ جو نیریٹو ہے فوج اور عوام کی دوری کے حوالے سے, جو PTI کہتے ہیں, PTI جو نیریٹو بناتے ہیں کہ جی یہ غدار ہے. اچھا, PTM کا بھی ایک اپنے زخموں کی وجہ سے ایک ایسا ہی نیریٹو رہا. وہ غدار تو نہیں کہتے تھے فوج کو, لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی ہمارے ساتھ زیادتیوں کے ذمہ دار بنتے ہیں. تو ان دونوں کے جو نیریٹو ہیں, یعنی PTI کا نیریٹو جی ورسز فوج, اور PTM کا یا اس جیسی قوتوں کا نیریٹو ورسز فوج, آپ اس میں کیا تفریق محسوس کرتے ہیں؟ زمین و آسمان کا فرق ہے طاہر صاحب, زمین و آسمان کا فرق ہے. PTI کا جب تک فوج اس کو سپورٹ کرتی رہی ہے, سارے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ سب کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اس کے لیے ایک میدان بنایا, اس کو الیکشن میں لائے, جب وہ اس کے باوجود بھی نہیں جیت سکا اور سارے لوگ جمع کر کے اس کے لیے لائے, اس کے باوجود بھی جب حکومت نہیں بن سکی تو سارے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اس کے ساتھ ان کا اتحاد بنایا اور اس کو حکومت بنا کے دے دی اور اس کو بٹا دیا, اور وہ بے فکر ہو کے اپنی حکومت کرتا رہا ہے. جب بھی کوئی ایسی چیز آتی تھی حکومت میں تو فوج اس کو کال کر کے اور وہ
سب نے مان لیا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، سیکرٹ نہیں ہے. ان کو فون کرتے تھے کہ جاؤ اس کے حق میں ووٹ دو، چاہے وہ سینٹ کا عدم اعتماد تھا، سب کو پکڑ کے لا کے ان کے عدم اعتماد ناکام کروایا ہے. اسی طرح جتنے بھی یہ بلز وغیرہ تھے جتنے بھی، وہ جب تک وہ اس کے پیچھے تھی اور اس کو سپورٹ کر رہی تھی، فوج جو تھی وہ بالکل اعلیٰ تھی اور فوج جو ہے بالکل مقدس تھی اور مقدم تھی. لیکن جب فوج نے اپنا ہاتھ اٹھایا حالات کو دیکھتے ہوئے اور ان کو کہا کہ اپنے مسائل خود حل کرو، تو وہ فوج کا دشمن ہو گیا اور فوج کی کریکٹ اسیسینیشن اور اس کے اگینسٹ اس نے ایک کمپین شروع کر دی. تو یہ عمران کی کہانی ہے. جہاں تک پی ٹی ایم کی یا علی وزیر یا اس کے محسن داوڑ ہوتے ہیں، وہ اپنے لوگوں کی بات کرتے ہیں. انہوں نے کوئی اس قسم کی بات نہیں کی ہے جو وہ نعرے لگاتے تھے. وہ تو میرے خیال میں ہر آدمی جو اس ملک میں ڈیموکریسی کے کام کرتا ہے وہ ہمیشہ سے لگاتا رہے کہ یار نکل جاؤ ان چیزوں سے، آپ لوگوں کا کام نہیں ہے، آپ لوگوں کا کام کچھ اور ہے. جب انہوں نے کوئی اگر بات کی ہے تو انہوں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ ہمارے لوگوں کے یہ مسائل ہیں. انہوں نے وہاں کے جو وزیرستان کے لوگ تھے، جو ٹرائبل کے لوگ تھے، جو ہمارے ملکن ڈویژن کے لوگ تھے، کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. بلوچستان کے جو مسائل ہیں، آپ مسنگ پرسنز ہیں، اب وہ تو کیوں آپ نے ایک آدمی کو اٹھا کے غائب کر دیا؟ وہاں پہ مائنز بچھی ہوئی ہیں، آپ لوگوں نے بچھائی ہوئی تھی، نکالے اس کو. روز کسی کے ٹانگ اڑتی ہے، کسی کا ہاتھ اڑ جاتا ہے. آپ نے اسکول اور سارے وہ تباہ کر دیے تھے. ہمیں تعلیم دے دو. اب دیکھیں کل انہوں نے کیا ڈیمانڈ کیا ہے. کل انہوں نے جب میاں شہباز شریف گئے ہیں پرائم منسٹر وہاں پہ، تو محسن داوڑ نے وہاں پہ اسکولوں کا، وہاں پہ میڈیکل کالج کا، وہاں پہ اپنے وہ مطالبے کیے. انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ ہمارے لیے یہاں پہ کوئی آپ جو ہیں تو کوئی مال بنائے یا ہمارے لیے کوئی عائشی کا کلب بنائے. انہوں نے یہ ڈیمانڈ کیا جو وہاں کے مسائل ہیں، کیونکہ وہ لوگ بہت زیادہ سفر ہوئے ہیں. ان کو ایجوکیشن چاہیے، ان کو ہیلتھ چاہیے، ان کا انفراسٹرکچر جو تباہ ہوا ہے ان کی وہ بحالی چاہیے. تو ان کے اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ ایک انڈیجنس موومنٹ ہے، وہ اپنے لوگوں کے مسائل کی بات کرتا ہے. عمران صرف اپنی ذات کی بات کرتا ہے. تو یہ جو 2 ہفتے کے اندر ہمیں میاں شہباز شریف کا ایک رویہ نظر آیا کہ وہ سب کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ صدر پاکستان عارف الوی سے بھی جا کر ملے. اور آج ہم نے یہ صورت دیکھی کہ 3 منسٹرز نے حلف اٹھایا فائنلی عارف الوی صاحب کے ہاتھوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا جو میاں شہباز شریف کی یہ کوششیں ہیں، یہ کوششیں اگر آگے اپنا رنگ دکھاتی ہیں تو جو محروم علاقے ہیں جیسے خیبر پختونخوا ہے، بلوچستان ہے، ماما قدیر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے مسنگ پرسنز کا، وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. تو اگر یہ سچویشن بنتی ہے تو یہ جو سیاسی طور پر مسائل حل ہونے والے ہیں، جن کو فوج اور اسٹیبلشمنٹ فورس سے حل کرتی چلی آ رہی ہے، مسنگ پرسنز بنا رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ روایت پختہ ہو سکی تو کچھ مسائل حل ہو سکیں گے؟ طاہر صاحب دیکھیں، جو اس ملک کی حقیقی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ یہ ادراک رکھتی ہیں. ان کو یہ پتہ ہے کہ اس ملک کے مسائل کیا ہے اور اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے. دیکھیں، ہم بار بار جب عمران کی بات کرتے ہیں، جب وہ اس کو اقتدار میں لایا گیا تو اس نے بالکل اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا ہے اور باقیوں کو گالم گلوچ وہ اس پہ سارے. میرے خیال میں نے تو آج کی تک اس کی کوئی ایسی تقریر نہیں سنی ہے جس میں اس نے کوئی اپنے منشور کی بات کی ہو، اپنے پروگرام کی بات کی ہو کہ اس ملک کے لیے کیا کرنا چاہیے یا کیا میں نے کیا ہے. اس نے ہمیشہ چور ڈاکو یہ گالی گلوں پوچھتی ہے. یہ جو سیاسی جو پارٹیز ہیں یہ وہاں پہ عوام میں اپنا ایک اثر و رسوخ رکھتے ہیں، چاہے وہ بلوچستان کی چھوٹی پارٹیاں ہیں، چاہے یہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرح یا جمعیت علماء اسلام کی طرح بڑی پارٹیاں ہیں. وہ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کے مسائل کیا ہیں. اور یہ جو جس طرح وہ آؤٹ ریچ کر رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا، جس طرح وہ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، تو وہ یہ چاہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھو یہ بڑی چھوٹی چیزیں ہیں کہ ہفتہ اس پہ لگ گیا، انہوں نے کیبنٹ نہیں بنائی یا کیبنٹ کیسی بنی. یہ ایک نئی حکومت آئی ہے، نیچرلی الائز ہیں، اس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. 3.5-4 سال جو اس کی حکومت رہی ہے، روز یہی قصے ہوتے تھے، اس کو نکال دیا، اس کو لے لیا، اس کا منسٹری لے لی، اس کے منسٹر دے دی. تو یہ کوئی ایسی میرے خیال میں بڑی بات نہیں ہے. لیکن وہ حقیقتاً چاہتے ہیں. اور دیکھیں، جو آپ نے دوسری بات کہی ہے کہ اس نے انا کا مسئلہ نہیں بنایا، وہ پریزیڈنٹ کے پاس خود چل کے گیا ہے اور اس کو کہا ہے کہ دیکھو آپ کی جو منصب ہے ایک آئینی منصب ہے، یہ آپ پی ٹی آئی کے ورکر نہیں ہو. جو انہوں نے دوسرے نے
یہ ادھم بدماشی مچائی ہوئی ہے پنجاب میں. جی پنجاب کے گورنر نے 18-20 دن ہو گئے ہیں کہ الیکشن بھی ہوا ہے, آج ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے, اس کے باوجود بھی ان کے اس میں وہ نہیں پڑ رہا. تو کچھ آئینی عہدے ہوتے ہیں, وہ جا کے اس کو سمجھایا, اور میرے خیال میں وہ سمجھ گئے, اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آج انہوں نے منسٹروں سے ووٹ لے لیا. اب ضرورت کس چیز کی ہے, جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مسائل کیا ہے. وہ وہاں پہ دیکھو, سب سے پہلے وزیرستان گیا ہے, جو کہ ہمارا ایک بڑا پرابلمیٹک ایریا ہے. وہاں پہ اس کو بریفنگ دی گئی ہے, وہاں پہ وہ گیا ہے, اس نے اعلان بھی کیا ہے, میڈیکل کا بھی کیا ہے, اس نے کالج کا بھی کیا ہے, ایجوکیشن میں بھی اس نے وہ کیے جو وہاں کے لوگوں نے ڈیمانڈ کیے. اب چاہیے یہ کہ یہ سارے بیٹھ کے آپس میں ایک 5 سال کا ایک معاہدہ کر لیں, کیونکہ اس ملک کا مسئلہ جو ہے وہ کوئی ایک پارٹی حل نہیں کر سکتی فار شور. بلوچستان کے اپنے مسائل ہے, پختونخوا کے اپنے مسائل ہے, سندھ کے اپنے مسائل ہے, پنجاب کے اپنے مسائل ہے. یہ ساری اب پارٹیاں آپس میں مل بیٹھ کے ایک 5 سال کا معاہدہ کم از کم کر لے کہ جب تک یہ بیسک مسائل ہمارے حل نہیں ہوں گے, جب تک ہماری معاشی صورتحال ٹھیک نہیں ہوگی, جب تک ہمارے یہ مسنگ پرسنس کے, جب تک ہمارے ٹرائبل ایریا کے جو کنسرنز ہیں, جو ان کے جو تحفظات ہیں, یہ دور نہیں ہوں گی, تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جائیں گے. 5 سال آپ اس ملک کو, جس کو ایک پٹلی سے اتارا گیا ہے, اس کو اس پٹلی پہ چڑھائیں. اس کے بعد پھر آپ اپنی پالیٹکس کریں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. سیاسی پارٹیاں ہیں, مختلف نظریات رکھتے ہیں, ایک دوسرے کے اگینسٹ وہ الیکشن بھی لڑیں گے, اور لڑنا بھی چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اچھا نیک شگون ہے. آج جو یہ بلاول اور میاں نواز شریف صاحب کی جو میٹنگز ہوئی ہیں 2 دن مسلسل یہ ہو رہی ہیں, وہ اسی سلسلے کے میں سمجھتا ہوں کہ کڑی ہے جو بی بی اور میاں نواز شریف نے آپس میں میثاق جمہوریت کیا تھا کہ ہم مل بیٹھ کے, بڑی پارٹیاں ہیں اس ملک کی, باقی پارٹیوں کے ساتھ ملا کے وہ آگے چلیں اور اس ملک کو اس دلدل سے نکالیں جس دلدل میں وہ پھینکا گیا ہے, اور جس دلدل میں وہ 75 سال سے وہ پڑا ہوا تھا. اور اب ایک امید پیدا ہوئی ہے لوگوں کو کہ اللہ کرے کہ فوج اپنے یہ حقائق کو پہچانے, عدلیہ اس حقائق کو جانے کہ ہمارا اپنا جو رول ہے وہ غیر سیاسی رول ہے. ہم نے آئین کو سپورٹ کرنا ہے, ہم نے ڈیموکریسی کو سپورٹ کرنا ہے, کیونکہ اس وقت ہمارے پاس ڈیموکریسی کے علاوہ اور کوئی دوسرا ایسا سسٹم نہیں ہے جو کہ اس ملک کو چلا سکتا ہے. بہت آخر میں مختصر آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ نے ذکر کیا میثاق جمہوریت کا, اور بلاول بھٹو میاں نواز شریف سے مل رہے ہیں, اور پیچھے کی مثال آپ نے دی بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف کی, وہی میثاق جمہوریت کا جو معاملہ تھا. جب یہ آپس میں ملتے ہیں, خاص طور پر پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نواز, ہمیں تو یہ اچھی بات لگتی ہے جو جمہوریت کو سمجھتے ہیں, مگر فوری طور پر عمران خان اور ان جیسا مائنڈ سیٹ رکھنے والے پاکستان کے ملینز لوگ یہ الزام لگا دیتے ہیں, دیکھیے جی چوروں کا ٹولہ مل بیٹھا ہے اپنی چوریوں کو تحفظ دینے کے لیے. تو اس نیریٹو کو آپ کیسے ہٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں, اب مسئلہ یہی ہے نا کہ اب ہم ایک بیانیہ اس ملک میں بنایا گیا ہے. آپ کے پاس جب کسی کے اگینسٹ اور کوئی چیز نہیں ہوتی, وہاں پہ 3 چیزیں بڑی آسانی سے بکتی ہے: غیر محب وطن, کرپٹ اور مذہب. یہ 3 کارڈ آپ کسی کے اگینسٹ بھی یوز کریں وہ چل جاتے ہیں. عمران نے کیا کیا؟ عمران کل جو یہ آج کل جو باتیں کر رہے مذہب کی طرف آ گیا ہے, ٹھیک ہے, اس کا وہ کرے, نیشنلزم کی وہ پالیٹکس کرتا ہے کہ میں سب سے بڑا نیشنلسٹ ہوں, اس ملک کا خیر خواہ ہوں. یہ کرپٹ ہے, حالانکہ اس کے اپنی جو کرپشن ہے یا اس کے آس پاس جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, حقیقی جو کرپشن ہوئی ہے میرے خیال میں وہ پچھلی کسی حکومت میں نہیں ہوئی. اور ہم آپ اس کو چھوڑیں, جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے, اگر لوکل تو چھوڑیں ایک دوسرے پہ الزامات کو, تو وہ میرے خیال میں ایک بیانیہ ہے. وہ اگر اس ملک کا, دیکھیں جو عمران کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھا, آج اس کے ساتھ بھی کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ وہ گیپ اتنا بڑا ہے. لیکن ان پارٹیوں نے اگر پالیٹکس میں ایک دوسرے پہ کوئی الزام لگائے بھی ہیں, لیکن انہوں نے وہ ایک جگہ چھوڑ دی تھی کہ کل ہم نے آپس میں بیٹھنا ہے. تو میرے خیال میں دیکھیں, اب جو زمانہ آگے جا رہا ہے, اب کوئی کرپشن نہیں کر سکتا, اب کرے گا بھی تو وہ ایکسپوز ہوگا, وہ چھپا نہیں سکتا. ماضی میں کسی کے اگینسٹ آج تک کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی ہے. میاں نواز شریف کے اگینسٹ کتنی کیسز بنے, کوئی ایک بھی ثابت نہیں کر سکا. دن رات لگے, جھوٹے پریس کانفرنس سے کیا کیا چیزیں نہیں ہوئی. اسی طرح زرداری, اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب, اس طرح باقیوں کے. تو یہ نیریٹو ہے, ایک بیانیہ انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے, کیونکہ آپ کے پاس اور تو کچھ ہے ہی نہیں. کبھی آپ اس کے اردو کا مذاق اڑاتے ہو, کبھی آپ اس کے بالوں کا مذاق اڑاتے ہو, کبھی آپ اس کے جیکٹ کا مذاق اڑاتے ہو, تو آپ کے پاس اور کیا ہے؟ آج نواز شریف نے کافی پی لی,
کافی پیے گا وہ. آج اس نے واک کر دی, آپ کے پاس اور کوئی چیز ہے نہیں. تو میرے خیال میں وہ چیزیں بہت کم معنی رکھتی ہیں. لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ آتی ہے اگر وہ ملک اس لیے پٹلی پہ چڑھے, وہ ملک ترقی کرے, تو لوگ میرے خیال میں خود بخود یہ بیانیہ ریجیکٹ کر دیں گے اور وہ آگے بڑھیں گے, کیونکہ لوگ یہی چاہتے ہیں, میجورٹی لوگ یہی چاہتے ہیں. جیسے پچھلے پروگرام میں آپ نے کہا تھا اس کے 27% ووٹ تھے, سب کچھ کے باوجود RTS بیٹھ گیا, فوج کی سپورٹ تھی, میڈیا کی سپورٹ تھی, عدلیہ کی سپورٹ تھی, باقی جو 73% جو ووٹ ہے وہ اپوزیشن پارٹیوں کے پاس ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا. تو اگر ان لوگوں کے معاملے کو اس کو ساتھ لیا جائے تو میرا نہیں خیال اس کا کوئی ایسا, یہ ایک وقتی سی غبار ہے جو کہ بیٹھ جائے گا. پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کراچی کی 2 کروڑ کی پاپولیشن ہے, کتنے لوگ نکلے تھے جلسے میں. لاہور کی تقریباً 1 کروڑ 35 لاکھ پاپولیشن ہے, پشاور کی تقریباً 42 لاکھ پاپولیشن ہے, کتنے لوگ ان میں سے نکلے تھے. تو یہ وقتی غبار ہوتا ہے, یہ ہم نے بہت بے شمار یہ پاکستان کے پالیٹکس میں چیزیں دیکھی, 2-4 مہینے آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا یہ اس قسم کی چیزیں. بہت شکریہ بیرسٹر عثمان صاحب آپ کے وقت دینے کا. ویورز بات چیت سن رہے تھے آپ بیرسٹر عثمان علی صاحب کی, اور انہوں نے اپنے شو گفتگو میں پاکستان کی جو حالیہ موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس پر بھرپور طریقے سے روشنی ڈالی. گفتگو کا اگلا شو اگلے ہفتے لے کر آئیں گے. ٹیگ ٹی وی پر ہمارے شوز دیکھتے رہا کریں, اور اسی یوٹیوب چینل پر آپ کنٹریبیوٹ کے بٹن کو دبائیں گے تو آپ ہمیں کنٹریبیوٹ بھی پے پال کے ذریعے, کریڈٹ کارڈ کے ذریعے اور پیٹریون کے ذریعے کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا چینل 24/7 ایپل, اینڈرائڈ, راکو, امیزون فائر پر اویلیبل ہے. آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں, IP باکسز میں دیکھ سکتے ہیں. آج کا تبصرہ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.